اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جنوں انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا. حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے جو سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جب ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آج کے موضوع کو سماعت کریں گے. آج کا موضوع ہے اللہ پر توکل. توکل در حقیقت اگر اس کے لغوی معنی دیکھیں گے، آپ سنتے ہیں نا وکیل بنانا، خاص کر نکاح کے موقع پر جو ایجاب و قبول کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی والد خود، جبکہ وہ ولی ہونا چاہیے لیکن وکیل کہہ کر بولا جاتا ہے کیونکہ وہ لڑکی کی وکالت، لڑکی کی جگہ پر لڑکی کا جو ایجاب ہے وہ یہاں کہہ کر لڑکے سے قبول کرواتا ہے. تو وکیل کے معنی کیا ہوئے؟ تبدیل اس کی جگہ پر اس کی وکالت کرنا جیسا بولتے ہیں، یعنی اس کی جگہ پر دوسرا وہ کام کو انجام دے. تو توکل کا ایک معنی
کیا بنانا؟ وکیل بنانا، اپنا نائب بنانا، اپنا نائب بنانا، اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو مقرر کرنا. توکل یتوکل متوکلا یا توکلا، اس کے معنی آتے ہیں بھروسہ کرنا. یہ توکل اسی سے ہے، باب تفاعل سے. توکل بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا. یہ اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ در حقیقت توکل دل کے ذریعے سے جو اعمال کیے جاتے ہیں، دل کے ذریعے سے جن اعمال کو انجام دیا جاتا ہے، ان اعمال میں سے ایک عبادت توکل بھی ہے. توکل دل کے اعتبار سے عبادت کیسی ہے؟ آدمی جو بھی کام کرنا چاہتا ہے، جو بھی عمل کرنا چاہتا ہے، جب ارادہ کر لیا، عزم کر لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد اس کام کے بارے میں یہ تصور اور یہ ذہن میں خیال اور دل کے اندر یہ چیز طے کر لیں کہ اس کام کا کرنے والا اللہ ہے، اس کام کا انجام دینے والا اللہ ہے، اور میں نے اپنے اس کام کو اللہ کے سپرد کیا ہے، اللہ ہی اس کام کا کارساز ہے. اور کام کا ارادہ کرنے کے بعد مطمئن ہو جائے کہ رب نے چاہا تو یہ کام ہوگا، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی رب کی مرضی ہے. یہ ہے توکل. اسی کا نام توکل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں، جب کسی کام کا آپ نیت کر لیں کہ عزم کر لیں کہ مجھے کام کرنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ بس اللہ پر بھروسہ کر دے، چھوڑ دے اللہ پر. یہی توکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا مومن تو وہ ہے، اہل ایمان ہے ہی وہ جب اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل کام میں لگتے ہیں. رب کے ڈر سے، رب کے خوف سے، اس کی عظمت، اس کی جلال، اس کی شان، اس کی مقام و مرتبے سے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل کام میں لگتے ہیں. جبکہ ہمارے پاس سب سے کم اللہ کے ڈر سے، اللہ کے نام سے کام آ جاتا ہے. اللہ کا نام لینا، اللہ کی قسمیں کھا کر بھی انسان نہیں کرتا. تو یہ صرف اللہ کے ذکر سے کہاں کام نہیں ہمارے دل و دماغ کے اندر آئیں گے. لیکن اللہ کہتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. اور جب آیات کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، ان کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، بڑھتے جاتا ہے ان کا ایمان، ان کے یقین میں اضافہ ہوتے جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے، جس کام کا ارادہ کرتے، اس کے بعد توکل کس پہ کرتے؟ اللہ کی ذات پر. یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی اور وہ بہترین کارساز ہے. نعم الوکیل ہماری جانب سے بہترین کام کرنے والا ہے. وکیل کے معنی میں نے بتایا، ایک تو توکل سے، اور دوسرا وکیل کے معنی ہمارا نائب، ہماری جانب سے کوئی متعین جو کر دیا جاتا ہے. اس جملے کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. کب کہا تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم علیہ السلام حين القی فی النار، وقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال الناس. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تھا. آدمی عام طور پر تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی دریا لے کر آ جائے تو اس کو آسانی کے ساتھ بولے سب اللہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، تسلی دے کر اپنے جا دیتے ہیں. یہ تو عام بات ہے. لیکن جب مصیبت آ جائے، مصیبت پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، زندگی اور موت کا معاملہ بن جائے،
وہاں کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، رب چاہے گا تو موت ہوگی، اگر رب نے نہ چاہا تو زندگی باقی رہے گی۔ آگ کا الاؤ تیار ہے، پوری قوم ایک طرف ہے، ماں باپ رشتہ دار ایک طرف ہے، باپ بھی دشمنوں کی جانب ہے، پورے کے پورے مل کر ایک فرد نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی جانب جو ابراہیم علیہ السلام کے سپورٹ میں کھڑا ہو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی درد اور تھوڑی سی مطلب نرمی بھی اپنے دل میں رکھا ہوا ہو، پوری کی پوری قوم یہ کہتی ہے کہ ابراہیم کو جلاؤ آگ۔ ایسا حالات میں دیکھتے آگ کا الاؤ جل رہا ہے، پوری قوم ایک طرف تماشائی بنی ہوئی ہے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہے، اس وقت کہتے ہیں حسب اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے رب کافی ہے، اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کا اساس ہے۔ آج بڑے گزار کر دی، آج نے جلا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا ان الناس اجتمعوا، لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، لوگ تمہارے لیے اکٹھا ہو چکے ہیں، تمہارے مارنے کے لیے، تمہارے قتل کے لیے، فخشوہم، ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، خبر آ رہی ہے کہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے جمع ہیں، لوگ تمہارے قتل کے در پہ ہیں، لوگ تمہیں تکلیف دینے کے لیے در پہ ہیں، لوگوں کا اکٹھا ہو چکا ہے، اجتماع ہو چکا ہے، فخشوہم، ڈرو۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ اسے موقع پر ہی کرتا ہے، لوگ استقبال کے لیے آئے تو لوگ آدمی خوشی خوشی جاتا ہے، اور اگر لوگوں کا ایک جمع غفیر مارنے کے لیے آئے تو آدمی جائے گا، آؤ، کیا کرے گا؟ فونا کرے گا، ادھر ادھر فونا کرے گا، بلائے گا مدد کے لیے، سوچے گا کہ کہاں چھپوں، کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کیسے بھاگوں، کدھر جاؤں۔ لیکن ابھی کاموں ملا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے ڈرو، لوگ جمع ہو چکے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں حسب اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کا اساس ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کی ذات پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کچھ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدة مثل أفئدة الطير، رواه الترمذی، رواه مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ کیا ہے آخر پرندوں کے دلوں کا معاملہ؟ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے توکل کی تشریح دی ہے، کہتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ آج ہر انسان روٹی کے پیچھے پریشان ہے، معاملات زندگی کے لیے پریشان ہے، اور مسائل کے لیے پریشان ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ہر چیز کا حل کر لوں گا، میں اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے ہر چیز کا حل کر لوں گا۔ کبھی کبھی انسان کوششیں کر کے بھی اسباب کو سمجھتا ہے کہ یہی اسباب، اس کے ذریعے میں کچھ کر پاؤں گا، میرے اپنے اثر و رسوخ ہے، میں اپنے معاملات کے ذریعے کر پاؤں گا۔ ہر انسان اپنے اپنے طور پر سوچتا ہے کہ میں کروں گا، میرا اپنا معاملہ، میں کسی سے کیوں شرع کروں، کبھی کہتے رہتے معاملات، اور کبھی اللہ کو بھول جاتا ہے، نہ رب سے دعا ہوتی ہے، نہ اللہ کی طرف انہیں رجوع بھی کرتا ہے کہ اللہ کرنے والا انسان کے دل و دماغ کے اندر نہیں آتا۔ بات کو تو صبح سے شب سوچ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ میں ایسا اس کے بعد آپ میں لگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے اس کے پیچھے، لیکن کبھی کچھ حاصل نہیں کر پا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ پر بھروسہ کیا ہے، اپنے عقل اور دماغ پر بھروسہ کر رہا ہے، اپنی سوچ پر بھروسہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، رواه مسلم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر تم ویسے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔
جیسے پرندوں کو روزی اللہ مہیا کرتا ہے ویسے تمہیں روزی مہیا کرے گا. رزق تمہارے پاس ویسے آئے گا جیسے پرندوں کے پاس آتا ہے. تب تو خماسوں و تروح بتانا، صبح بھوکے پیٹ جاتے ہیں لیکن شام میں پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. ایک پرندہ بھی بھوکے پیٹ واپس نہیں آتا. ہر پرندہ اس کی ضرورت کی غذا لے کر واپس اپنے گھونسلے کو آتا ہے. پرندوں کا توکل ہے، پرندوں کا بھروسہ ہے. پرندوں کے گھونسلوں میں جا کر دیکھو، اناج کا ایک دانہ نہیں ملے گا. ان کے گھونسلوں میں جا کر دیکھو، ایک کیڑے کا تنکا نہیں ملے گا. رات واپس آتے ہوئے کبھی بھی وہ کل کے لیے اسٹاک کر کے نہیں لائیں گے. کل کے لیے کیا ہوگا یہ سوچ کر نہیں لائیں گے. آج اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے باہر نکل کے پیٹ بھر کر واپس آ گئے. پھر رات میں رہتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، پھر دوسری رات واپس آنے تک بھوکے پیٹ نہیں رہ گئے. لیکن آج انسان آج سے زیادہ کل کے بارے میں سوچتا ہے. آج کی ضرورت سے زیادہ کل کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچتا ہے. آج کی ضرورت تو پوری ہو گئی، کل نہیں چلا تو کیسا، کل کچھ ہوا تو کیسا، میرے کو کچھ ہوا تو کیسا، میرے ساتھ کچھ معاملہ ہوگا تو کیسے. یہ سوچ کر آج بھی وہ پریشان ہے. پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ، آج جس رب نے دیا ہے کل وہی رب دے گا. آج جس اللہ نے روزی دی ہے کل بھی وہی اللہ روزی دے گا. آج جس اللہ نے 3 ٹائم کا کھانا کھلایا کل وہی اللہ 3 ٹائم کا کھانا کھلائے گا. آج آدمی کچھ وقت کے لیے رکھتا ہے، رکھ کر سوچتا ہے کل کے لیے کچھ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ذرا انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمائی کا کچھ حصہ کل کے لیے بھی رکھنے کی کوشش کی تھی. کوئی چیز آ جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے اتنا رکھتے، بقیہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے. اس میں سے کچھ باقی رہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے کہ ابھی کوئی چیز اس کے اندر بچی ہے، اگر آج سے میری موت ہو جائے تو پھر کل کا میرا معاملہ کیا ہوگا. کل کے بارے میں تو فکر نہیں. اور سب سے زیادہ ہر کوئی آدمی کو دیکھو، وہ کہتا ہے کہ بہت پریشان ہوں، معاملات بہت پریشانی کے گزر رہے ہیں، لیکن وہ پریشانی کس بات کی ہے؟ آج کو لے کر اکثر یہ پریشان، کل کو لے کر پریشان. کوئی اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر پریشان ہے، کوئی ان کی زندگی کو لے کر پلان کیا ہوا ہے. میں جو تکلیف اٹھا رہا ہوں میرے بچے تکلیف نہیں اٹھا رہے، سوچ کے اندر پریشان ہے. ارے ہم کیا جانے ہمارے بچوں کے مقدر میں رب نے کیا رکھا ہے؟ ہمیں کیا پتا ہم اپنے بچوں کو مقدر بنانے والے ہیں؟ کیا ہم ان کا رزق روٹی بانٹنے والے ہیں؟ کیا پتا ان بچوں کے لیے اللہ رب العزت نے کروڑوں اربوں کروڑوں کی دولت رکھی ہوگی جو ان کے بڑے ہوتے ہوتے ان کے مقدر کا حصہ انہیں مل جائے گا. لیکن آج انسان ان کے لیے فکر کر کے پریشان ہے. اسی لیے روزی روٹی مال متا اس کے بارے میں زیادہ حکم نہیں دیا گیا ہے، ان کی تعلیم تربیت کے بارے میں دیا گیا ہے. ان کی آخرت کی فکر کے بارے میں تلقین کی گئی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ماں باپ کو فکر کرنی ہے کہ میرے بچے، میرے نسل، میری بیوی جہنم سے کیسے بچے ہیں، جہنم سے کیسے محفوظ رہ سکے گے، یہ جنت ان کا ٹھکانہ کیسے بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن آدمی کو اس کی فکر نہیں، اپنی آخرت برباد کر کے بچوں کی دنیا سنبھالنا چاہتا ہے. معمولی سی دولت کے پیچھے پڑ کر چاہے جائز ناجائز کوئی بھی طریقہ ہو دولت حاصل ہو جائے تاکہ میرے بال بچے سکون میں رہے، یہ سوچ کر چاہتا ہے، اپنی آخرت کو ڈاؤ پر لگا دیتا ہے. اس لیے اللہ کے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ آدمی کام کا ارادہ کر لے، پھر کام کا ارادہ کر لے، گھر میں بیٹھ جائے، اسباب کو اختیار کرے، وہ کام کو کیسے انجام دیا جاتا ہے، اس کام کی ٹیکنک کیا ہے، اس کام کو کیسے کیا جاتا ہے، اس کام پر لگ جائے.
توکل اللہ، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. ادھر لکھا ہے 3 چیزیں توکل کے لیے چاہیے: توحید، شریعت اور عقل. توحید، شریعت اور عقل. توحید کا معاملہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہونا چاہیے. موحد ہے، توکل کرے گا، اللہ کی ذات پر توکل کرے گا، توکل ہے. توحید نہیں ہے، موحد نہیں ہے، وہ توکل کرتا ہے تو اللہ پر نہیں کسی اور پر کرے گا، وہ توکل اللہ کرنے والا نہیں کہلائے گا. اس لیے پہلی چیز توحید ہے، ایمان. جب ایمان آ جائے اس کے بعد شریعت. شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. جیسے بعض لوگ توکل کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ خالی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، جو کرتا اللہ کرتا میں بیٹھتا ہوں. بعض لوگ مثالیں بھی دیتے ہیں، اللہ مقدر میں رکھا تو ہمارا رزق خود ہی چاہتا کہتے ہیں. بات خود سے کہانی کہتے کہتے کہ بنا کو رکھے گئے. شریعت میں ایسا نہیں ہے. شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نماز جمعہ کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جمعہ کے دن جب آواز دی جائے، ندا لگائی جائے، جب اذان جمعہ ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وذروا البیع، کمانا چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو. خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی کام کاج نہیں کریں گے جب تک نماز جمعہ ادا نہیں کریں گے. ضرور بھائی اللہ نے کہا کاروبار کو، تجارت کو چھوڑ دو. پھر آگے اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. یہ شریعت ہے. جب نماز پڑھ لو، جب عبادت کر لو، جب جمعہ کی ادائیگی ہو جائے، نماز پوری ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب پھیل جاؤ زمین میں. اللہ کا حکم ہے، آرڈر نہیں ہے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب ڈھونڈو رب کے فضل کو، اس کی روزی کو تلاش کرو. پرندے روزی کو تلاش کرتے ہوئے نکلتے ہیں، رزق ڈھونڈتے ہوئے نکلتے ہیں. اپنے مقدر کی روزی کہاں اللہ نے رکھی ہے، کھیت کھیت درخت درخت گھومتے ہیں، پھر اس کے بعد رات ہونے تک اپنا پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین اسی لیے بنایا ہے، یہ زمین کے معاملات کو اسی لیے مسخر کیا ہے. اس زمین میں چلو پھرو، اپنی ٹیکنیک، اپنے عقل کا استعمال کرو، اپنے تدبر کا استعمال کرو اور اپنے ہنر کا استعمال کرو. تم کیسے اپنے روزی کو حاصل کر سکو گے، تمہارے مقدر کا رزق تم کیسے تلاش کر سکو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو اسی لیے مسخر کیا ہے کہ تم چاہو آزماؤ اپنی عقل کو، اپنی محنت کو، اپنی کاریگری کو اپناؤ اور اپنا کر اپنی روزی کا استعمال کرو. اللہ نے کہا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، فضل کو تلاش کرو رب کے زمین میں پھر کر، زمین میں چل کر. لیکن ہر کوئی سمجھتا ہے کہ توکل یہ نہیں ہے، یہ توکل یہی ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا کہتے ہیں، چھپی محنت کر رہا شام سے صبح تک، شام سے صبح تک جو محنت کر رہا وہی توکل ہے. جذبہ کو اختیار نہیں کرتا وہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا نہیں ہے. اس لیے چاہے جذبہ آدمی زیادہ سے زیادہ استعمال کرے. جوانی ہے ایک نہیں 4 کاروبار کرو، جوان ہو ایک نہیں 4 محنتیں کرو، حلال کاروبار ایک نے 10 کرو، برا نہیں ہے. کمانا برا نہیں ہے، حرص کرنا لالچ نہیں، محنت کے ذریعے حلال روزی کماؤ. لوگوں کے لیے ذریعہ بننے کی کوشش کرو کہ میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا مسیحا بنوں گا. رب نے مجھے عقل دی ہے، ہر ایک میں وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بعض لیبر کے لیبر سے رہتے ہیں، لیکن بعد ایک کاریگر تھا، اس کے ہاتھ کے نیچے کام کیا، لیکن وہ کاریگر کا کاریگر رہا، اس کے ہاتھ کے نیچے کرنے والا بڑا گتے دار بن گیا. کیوں بنا؟ اس کو رب نے جو فہم دی تھی، سمجھ دی تھی، اس نے اپنے عقل کا استعمال کر لیا. ہر آدمی میں اللہ رب العزت یہ قابلیت نہیں دیتا. ہر آدمی اگر بن جائے ضروری نہیں ہوتا. اس لیے جس میں رب نے یہ قابلیت رکھی ہے وہ لمٹ میں نہیں رہے. اللہ رب العزت نے دنیا کمانے کی کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے. ہر جتنا کماتے ہیں کماؤ، ڈھونڈو اپنے مقدرات کی روزی کو، تلاش کرو اپنے مقدرات
کی روٹی کو. اور یہی توکل ہے اللہ کی ذات پر, یہی بھروسہ ہے. کام چھوڑ کر, محنت چھوڑ کر, مزدوری چھوڑ کر صرف گھر میں بیٹھے رہنا, سوچتے رہنا میرے مقدر کا تو مل کے رہتا, میری مقدر کا تو مل کے رہتا. یہ زبان کے بولنے کا نام مقدر نہیں ہے, اس کا نام توکل نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے کہ جب نماز پوری کرو تو تم زمین کے اندر بیٹھ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ. تو خالی دشمنوں کا روتے مت رہو, ہر وقت تمہیں تیاری کرنی ہوگی ان کے لیے, اسباب کو اختیار کرنا ہوگا ان کے لیے. جنگی حالات کی ضرورت ہوتی ہے ان حالات کو مہیا کرو, جن سواریوں کی ضرورت ہوتی ہے ان سواریوں کو مہیا کرو, جو حالات اور اسباب لگتے ہیں جن کے لیے ان اسباب کو اختیار کرو. اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم, اس کی تیاری کرو تم. یہ شریعت کے احکامات ہیں. اسی لیے یہ سوچنا کہ توکل کے خلاف ہے اسباب کا اختیار کرنا, نہیں, توکل کے عین مطابق اسباب کو اختیار کرنا ہے. اسباب کو چھوڑنے والا بے عقل ہے, عقل مند نہیں ہے وہ. اسباب کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا بے وقوف ہے, شریعت کے خلاف عمل کرنے والا ہے, اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنے والا ہے. ایک باپ اپنی جگہ خواہش ہے کہ میرے بیٹے نیک بن جائے, اللہ سے دعا کر رہا ہوں میرے بیٹے نیک بن جائے, رب سے دعا کر رہا ہوں میرے بیٹے نیک بن جائے. بے وقوف ہے وہ, اسباب اختیار کے بغیر امید کر رہا ہے کہ میرے بیٹے نیک ہو جائیں گے, میری نسل اچھی ہو جائے گی. ایک آدمی دکان کھولا, کاروبار کھولا, کاروبار کی ٹیکنکس یوز نہیں کر رہا, مارکیٹ کے اندر کیسے رہنا ہے, مارکیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے, دماغ نہیں دوڑ رہا, پھر بھی لے کر روزانہ دعا کرتے بیٹھا ہے, مسجد کے اندر بیٹھا ہے, وہاں گلے کے اوپر بیٹھا ہے, لا رہا ہے آؤ قرآن پڑھو برکتیں آئے گی, آؤ بچوں قرآن پڑھو برکتیں آئے گی, پھر ایک نیا خرچہ کر رہا ہے. لیکن جو ٹیکنکس استعمال کرنا, جو عقل دیا تھا اللہ نے, اس کا استعمال نہیں کرنا کہ کاروبار کو کیسے بڑھایا جائے گا, تو وہ پیسے کامیاب ہوگا. آج کل معاملات میں کبھی ایسے ہوتا ہے. اس لیے مومن عقل و شعور کے ساتھ زندگی گزارے گا, نہ کسی کو دھوکہ دے گا, نہ کسی سے دھوکہ کھائے گا, نہ حرام کمائے گا, نہ کسی کو حرام اپنے ذریعے سے کمائی کرنے دے گا, نہ جھوٹ بولے گا, نہ اس کے ساتھ کوئی جھوٹا معاملہ کرے گا, اس طرح کا معاملہ کرے گا. وہ ہمیشہ دل دماغ کا استعمال کرتے ہوئے سارے معاملات کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے کام کرے گا. شریعت کی روشنی میں جب یہ معاملات ہوں گے تو انسان کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائے گا. تو اسی لیے یہ توکل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. توکل جو عام طور پر بعض لوگ اسباب کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں, وہ غلط ہے. اسباب کا اختیار کرنا, جیسے ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ایک سواری پر سوار ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے نبی توکل, اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے, توکل علی اللہ کیا ہے, اللہ پر بھروسہ کرنا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمپل طریقے سے سمجھایا, ایک آسان طریقے سے سمجھایا. تم جس سواری پر سوار ہو کر آئے ہو اس سواری کو مضبوطی سے باندھ دو, اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو کہ میری سواری محفوظ رہے. یہ توکل ہے. آدمی آیا جانور کو چھوڑ دیا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ, میرا جانور کہیں بھی نہیں جاتا. بھروسہ نہیں, یہ بے وقوفی ہے. وہ جیسے کبھی کبھی انسان اسی بے وقوفی کی بنا پر برباد ہو رہے. آدمی کاروبار کر رہے, کچھ مینیجر سے رکھا ہوا ہے, بول رہا ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے, کافی ہے, مینیجر سوال لیتے ہیں. جانا ہوگا, وقت دینا ہوگا, برابر ان کی دیکھ ریکھ کرنی ہوگی, معاملات جو ہے اس کو پوری طرح سے چھان بین کے ساتھ رکھنا ہوگا, تو آدمی بچے کا دونوں سے. آدمی سوچ رہا میں سب کر دوں, سو جا دوں, میں اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے نیند کر دوں, سب ہو جانا. نہیں ہوگا ایسا. بعض لوگ اللہ کی ذات پر نہیں اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہاں ایک غلطی جو ہوتی ہے, اللہ کی ذات پر نہیں اسباب پر بھروسہ. یہ سب میں ہوتا نہیں, آپ کو ایسا نہیں, ایسا کر, ایسا کرے تو ایسا ہوتا, ایسا کرے تو ایسا ہوتا, یہ کرے تو یہ ہوتا, یہ کرے تو یہ ہوتا, کیا کرے تو کیا بھی نہیں ہوتا. کرنا ایک ٹیکنیک ہے, ایک عقل مندی ہے جو توکل کے لیے ضروری ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد وہ ٹیکنیک سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کرنے تو ہوتا ہے, یہ عقیدہ بنانا ضروری ہے. بعض لوگ کبھی پورے ٹیکنیکس استعمال کر لیتے ہیں پھر بھی فیل ہوتے ہیں. کیوں؟
اللہ کی ذات پر جیسے ایمان اور بھروسے کا توکل کا معاملہ ہونا چاہیے ویسا توکل اللہ کی ذات پر نہیں. اب اپنے آپ پر بھروسہ ہونے لگتا ہے میں نے ایسا کیا ہے بس اب معاملہ ہوگا ایسے. کبھی آدمی سب کچھ کر کے فیل ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں آتا. وہ غیر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں, دوسری چیزوں پر انہیں بھروسہ ہے. بعض لوگ ظاہر میں لوگ دیکھو تو کیا کرتے ہیں کہ وہ پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں. بعض لوگ غلے کے اندر پیپر بٹھا کر پیپر کے نیچے کچھ رکھ لیتے ہیں. بعض لوگ کیا تو فلیٹ فوٹو لگا کر ان کے پیچھے رکھتے ہیں. کئی کا دکان و مکان کی خیر و برکت کی تعبیر ہے. معلوم ہے کہ اگر یار یہ رحیم کا تو برکت ہوں گی دنیا میں دیکھنا لوگوں کے سامنے بھی تھے. یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ, اللہ انہیں روزی دے گا, اللہ انہیں رزق دے گا. جو اس طرح سے دھوکے سے اپنے آپ پر ان کو بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ذات پر, اللہ انہیں رزق دے گا. جو آپ پہ ڈیپینڈ ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے جو نقشے یا کہیں پر کوئی بولا تعبیر کوئی بولا گھنٹے کوئی مرشد بولا تم ایسا کرو تمہاری دکان کی میں بندش آ کے کرتا ہوں, 4 کونوں میں 4 کیلے گاڑ دو, 4 پلیتے ڈال دیتا ہوں, ختم تمہاری دکان محفوظ. اب اس کے بعد تم چلا لو کاروبار. اللہ انہیں روزی دے گا. تو کر کے بھی پریشان ہے. پھر یہ غیر اللہ پر بھروسہ ہے. توکل تو کر رہے, بھروسہ تو کر رہے, کس پر؟ غیروں پر بھروسہ کر رہے. غیر پر جو بھروسہ کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق نہیں دیتا, اسے روزی نہیں دیتا. آپ بولے کہ کفار مشرکین کو کیوں مل رہی ہے؟ کفار مشرکین کا اللہ نے حصہ ہی دنیا میں رکھا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی چوپائے جاندار ہیں انہیں میں روزی دوں گی. دے گا اللہ رب العزت روزی انہیں. اہل ایمان کے لیے معاملہ. اس لیے میں نے کہا نا توکل کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے. توکل اللہ کے لیے ایمان شرط ہے. خیروں کے لیے توکل کی ضرورت نہیں ہے, اللہ انہیں یوں ہی دے گا. انہیں بھروسہ کرنے کو حکم نہیں ہے, اللہ انہیں یوں ہی دے گا. سارا معاملہ تو مومن کے لیے ہے. اس لیے جب مومن موحد ہوگا اس کے بعد اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کا حصہ ہے. اور ان اسباب کو کیسے استعمال کیا شریعت کی روشنی میں وہ اسباب اختیار کیا جائے یہ حکم. اسی لیے بات غیر اللہ پر جو توکل کر کے کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ کرتا تھا لیکن جیب میں پاکٹ میں تالی الگ ہے, غلے میں الگ ہے. کیسے اللہ کی ذات پر بھروسے کا معاملہ مطمئن ہو جائے. ابھی بہت سارے لوگوں نے اپنی بائک سلائی ہوگی, لائے کہ نہیں لائے؟ آپ نے نیچے پارک کیا ہے جس کی ہینڈل لاک ہے, ہینڈل لاک کر کے آپ آگے آ گئے. ایک لمحے کے لیے دماغ میں آ رہا کہ آپ کے گاڑی گندی کی جاتی کی ہے کہ نہیں کی, کیوں پتا ہے آپ کو لاک کر دیا ختم ہے معاملہ. اگر گاڑی کو لاک نہ ہو ہینڈل لاک بیٹھ سکتے ہیں نا اطمینان سے, تھوڑی دیر میں کلک کرے گا ہمارا دماغ کی جاتی تھی نماز پڑھے تو رتی کی کرتی ادھر ہوتی کہ کون اٹھاتا کی. تو جب اللہ کی ذات پر توکل ہو جائے نا ختم, اب اللہ ہی کرے گا. پھر ہوتا کہ نہیں ہوتا, کیا آتا ہے کہ نہیں آتا, کہ ہمارا کام کر لیا ہم نے, ایمان لا لیا, اسباب کا اختیار ہم نے کر لیا, اب اللہ کے ذات پر بھروسہ کر لیا, رب روزی دے گا, جو کرنا ہے رب کرے گا. اب انسان کو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اب بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا, کہ ہوگا ہی ہوگا کیونکہ اللہ کی ذات پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے. وہ مشہور حدیث یاد ہوگی نا آپ کو, ذات الرقا. ایک جنگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقا حتى اتينا على شجرة ذريدة فبركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف محمد صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فسلطوا عليه فقال أتخافوني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فرواية إسماعيل القاضي قال من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال قل خير عاقد. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا ولكن أوهيدك ألا أقاتلك أبدا ولا أكون مع الذين يقاتلونك. فقل سبيله فقال إني قد جئت من عند خير الناس. رواه البخاري.
بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ذات الرقاب، دوسری روایتوں میں اور تھوڑی تفصیل بھی ہے، تو یہ حدیث میں نے اس لیے نقل کی کہ اس کے الفاظ کچھ آگے مزید تفصیلات کے ساتھ ہیں توکل کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ذات الرقاب، تھوڑا قریب آ جائے، پیچھے لوگوں کے لیے جگہ ہو، سب بندی بعد میں کر لیں، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذات الرقاب جب واپس لوٹ رہے تھے، ہم نے کیا کیا، ایک سایہ دار درخت کے پاس ہم لوگ پہنچے اور قیلولے کا موقع تھا، ہم نے اس سایہ دار درخت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آئے، آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکائی۔ یہ مومنین ہے، اہل ایمان کرائے کی فوج رکھ رہا ہے، مملکت اسلامیہ کو کرائے کی فوج چاہیے، مملکت اسلامیہ کا ہر فرد فوجی ہوتا ہے، ہر فرد مجاہد ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب تمہیں وہم داخل ہو جائے گا نا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنے لگو گے نا، دنیا تمہیں لقمہ بنانے کی کوشش کرے گی۔ صحابہ کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں رہتا، ایک چادر میں زندگی گزرتے لیکن ہتھیار کے بغیر جینا ان کے لیے مشکل ہوتا۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس دوسری چیزیں نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، مال پتہ نہیں تھا، نکاح کے موقع پر جنگ میں پہننے کا لباس موجود تھا، پیسہ نہیں تھا گھر میں، ضروریات کی تکمیل کے لیے نہیں تھا، لیکن یہ جو امت مسلمہ کا یہ معاملہ ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اس سایہ دار درخت کو آپ کے لیے چھوڑ دیا، آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکائی اور آپ سو گئے۔ مشرکین میں سے ایک آدمی آیا، نبی کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چل رہا، دنیا کہتی عالم الغیب ہے، نبی کا جانی دشمن نبی کی تلوار لے کر تلوار گلے پر رکھ کر پوچھ رہا ہے، نبی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، آنا کا پتہ نہیں، لینے کا پتہ نہیں، جب تک وہ جگاتا نہیں تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، لیکن آج بھی امت محمدیہ کے بہت سارے افراد کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہے، پتہ نہیں کیسے عالم الغیب ان کے نزدیک ہے، شریعت کے مطابق تو عالم الغیب صرف اللہ رب العزت ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار ننگی کر کے پوچھتا ہے اتخافون یا محمد، محمد مجھ سے ڈرتے ہو تو؟ اگر کوئی آدمی ہمارے گلے پر تلوار رکھے اور مجھے میرے کا ڈرتا کیا نہیں ڈرتا، ہم کیا بولیں گے؟ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، ہم نہتے ہیں، ہم تو بولیں گے ہاں بھائی ڈر لگ رہا، تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا تو کرو چھوڑو کو یہی بولیں گے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے میں ہے، اچانک نیند سے آنکھ کھل رہی ہے اور سامنے ننگی تلوار ہے اور سامنے والا پوچھتا ہے اتخافونی اے محمد کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے نبی اطمینان سے جواب دیتے لا، تجھ سے کیا ڈر، میں تجھ سے نہیں ڈرتا، یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ، موت اور زندگی رب کے ہاتھ میں ہے، جب یہ عقیدہ ہے تو پھر دنیا سے اسباب سے ڈر کس بات کا؟ تلوار میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو موت دے جب تک کہ رب نے موت لکھی نہیں ہے، کسی انسانیت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو موت دے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت نہ لکھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی توکل تھا، یہی عقیدہ اور ایمان تھا اللہ کی ذات پر۔ اس نے کہا تخافونی، اللہ کے نبی کہتا ہے لا میں نہیں ڈرتا تجھ سے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے فمن یمنعک منی، تو مجھ سے نہیں ڈرتے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، ٹھیک ہے مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ، تم سے بچانے والا میرا اللہ ہے، تم سے میری حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے ہیں اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں میں یمنعک، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کافر تھا، مشرک تھا، اور کافر مشرک مصیبت میں اپنے غیر اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ تو اچھے حالات میں یاد آتے ہیں، تکلیف مصیبت پریشانی کے وقت نہیں، صرف ان کو خوشی کے وقت غیر اللہ یاد آتا۔ آپ غور کر کے دیکھنا، جب تک بچہ نہیں ملتا اللہ 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 بولتے ہیں، بچہ ہوا تو گھر والی کو چلے جاتے منت مانگے نہیں بولتا، خوشی ملی تو انہوں دیے، تکلیف تھی تو اللہ دیا۔ یہ مشرکین کا معاملہ وہی، اس لیے کفار مکہ کے جو کفار مشرکین تھے
جب سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، خشکی کے پہ آتے ہیں تو پھر لات ہبل منات کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا محمد تمہارے سوا کون بچا سکتا ہے، کون خیر و آخر، اچھے تلوار کے پکڑنے والے بنو تو بہترین تلوار پکڑنے والے بنو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتشہدو اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتا ہے لا، کیسا ہے انت ہو، کافر بھی تھا تو کافر تھا، منافق نہیں تھا، وہ جانے کا ڈر تھا لیکن اس نے ڈر کرنے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ایسے تلوار کے ڈر سے اسلام کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن اہل مکہ نے جو اسلام کو قبول کیا تلوار کے ڈر سے نہیں، اسلام کی سچائی کو سمجھ کر قبول کیا ہے۔ تلوار کے ڈر سے منافق ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے، موت کے ڈر سے منافق بنتے، مومن نہیں بنتے۔ جو موت سے نہیں ڈرتا وہ یا تو کافر رہتا، کفر پر رہ کر جنگ کرتا اسلام سے، یا پھر اسلام کو قبول کرتا، ڈرنے والا، ڈر کر اسلام کو قبول کرنے والا مومن نہیں منافق رہتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتشہدو ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتا لا، محمد تمہیں جو کرنا ہے کرو لیکن میں تو اسلام کو قبول کرنے والا نہیں۔ موت سامنے کھڑی ہے، جواب ایسا ہے، مومن کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، منافق کا معاملہ ہوتا ہے پیر پڑنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد موقع ملنے پر بھی کیا کرنا ہے وہ کرتا ہے۔ کل ایک پوسٹ پڑھا، کوئی واٹس ایپ پہ پوسٹ ڈالا تھا، ایماندار لوگوں کا مددگار صاف دل ہمیشہ پریشان کرتا رہتا ہے، ایماندار مددگار صاف دل ہمیشہ پریشان رہتا، پرابلمز میں رہتا، چاپلوس منافق تک کا کہیں بھی ایڈجسٹ ہو جاتا، کلیئر ہے نا، وہ کدھر گیا ادھر کا، جہاں گیا وہاں کا، اس کو کیا ٹینشن ہے، لیکن جو پکا رہے گا وہ کہیں پر بھی ایڈجسٹ نہیں ہوگا، نہ مفادات، نہ معاملات، نہ دنیا، نہ حالات، کہیں پر بھی اس کو روک نہیں پائیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو مومن کی صفت ایسی ہو، ایمان کے بدلے کوئی چیز اس کے نزدیک بڑی نہ ہو، حق کے بجائے باطل کے لیے وہ کبھی نرم دل بننے والا بھی نہ ہو، سچ کے لیے کبھی چھوڑ کر باطل کے سامنے جھکنے والا بھی نہ ہو، یہی ایک ایمان والے کا کردار ہونا چاہیے۔ بہرحال جب اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ایمان نہیں لاتا، اللہ کے نبی سے دوسرا کہتا ہے ولیکن وہ آمین، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کے نبی آپ سے کہ آج کے بعد کبھی آپ سے جنگ نہیں کروں گا، میں کبھی نہیں لڑوں گا آپ سے، اور میں ہی ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑنے والے ہیں۔ فقل سبیلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تو جانی دشمن کو معافی ہے، کون چھوڑتا ہے ایسا؟ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اس کو، کہا جاؤ۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا، اپنے ان لوگوں کے پاس گیا جن سے نکل کر آیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، کہا فجئتکم عند خیر الناس، لوگوں میں تمہارے پاس اس شخص کے پاس آیا ہوں جو دنیا میں سب سے بہترین ہے، جو دنیا کے لوگ ہیں نا، دنیا کی جتنے انسان ہیں ان انسانوں میں سب سے بہترین جو شخص ہے ان کے پاس سے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ کردار امت محمدیہ کا۔ بہرحال میرے دوستو توکل کو سمجھیں، سکون میں رہیں گے، چین سے رہیں گے، موت بھی آ جائے نا ماتھے پر شکن نہیں آئے گا، گردن بھی کٹے گی نا، ہنستے چہرے سے سر تن سے جدا ہو جائے گا جو اللہ کے ذات پر بھروسہ کرے گا۔ جن کی اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ نہیں ہوگا وہ موت سے پہلے مرے گا، حالات سے مرے گا، پرابلموں سے مرے گا، دنیا کے معاملات سے مرے گا، ہر دن مر کر زندگی گزارے گا، کبھی خودکشی کی سوچے گا، کبھی کیا کروں، کس کو کیسے کروں اس کی سوچے گا، اور ہمیشہ پریشانی کی زندگی گزارے گا۔ اسی لیے میرے دوستو یہ دنیا ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ دنیا رب کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے، دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ کاہل مت بنو، سست مت بنو، سستی کرنے والے، سونے والے مت بنو، محنت کرنے والے، عقل کا استعمال کرنے والے، ٹیکنکس کو یوز کرنے والے، جائز طریقے جتنے ہوتے ہیں اسباب کو اختیار کرنے والے بنو، اسباب کو اختیار کرو، جتنے ہو سکتے ہیں کرو، ساتھ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو جاؤ، بالکل
معاملہ نہیں، اب جو کرے گا رب کرے گا، میں نے جو کرنا تھا کر دیا. یہ توکل ہے. ایک طرح کا توکل اور انشاءاللہ زندگی کے اندر اطمینان رہے گا، سکون رہے گا. توکل سے اللہ روزی دے گا، توکل سے اللہ محبت کرے گا، توکل سے اللہ دشمنوں سے حفاظت کرے گا، توکل سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال و متا کے اندر برکت عطا کرے گا. بہرحال توکل کے تعلق سے چند باتیں تھی جو میں نے آپ کی گوشت گزار کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت تک ایمان و اسلام پر موتے. آمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واقتل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اغفر من صدر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.